تو آج کے بچے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا کریں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں اس طرح کہنا کہ اللہ مالک ہے، یہ ایک لیتھرجی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ نہ کہہ کر ہم اس کام کو انجام دیں جو اصول ہمیں معلوم ہیں، جو ضابطے ہمیں معلوم ہیں، جن کے نہ کر پانے کی بنا پر، جن کو امپلیمنٹ نہ کر پانے کی بنا پر یہ خرابیاں ہوئی ہیں۔ تو وہ ایسا لگتا ہے، بتدریج ایسا مزاج ہو گیا ہے کہ جیسے آج کا انسان دعاؤں کا محتاج نہیں رہا، اسے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کلیم کرتا ہے کہ میں اپنی ڈیسٹینی کو، اپنے مقدر کو خود ہی ٹھیک کر لوں گا اور وہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا زمانے کی تبدیلی کے ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ اسلام کی دعوت پر، یعنی اس دعوت میں ہم کن موضوعات کو ترجیح دیں، اس پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ ہمارا اسرشن یہ ہے کہ پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے بھی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی مصروفیات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہو، اگر صرف روزی روٹی کے لیے اپنے آپ کو باعزت اور پرزندہ رکھنے کے لیے اس کو 15-16 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہو، تو اس کی ترجیحات ظاہر ہے، کن موضوعات پر وہ گفتگو کرے، کن باتوں کو سنے، ان میں ترجیحات اس کے قائم ہو جائیں گی۔ وہ محسوس کچھ چیزوں میں زیادہ دلچسپی لے گا، کچھ چیزوں میں دلچسپی کم لے گا۔ دعوت اسلامی کے کام کو مؤثر اور کامیاب بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تبدیلیوں کی رعایت سے ہم اپنی گفتگو کریں، ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ میرا احساس یہ ہے کہ 21ویں صدی آتے آتے، گو کہ یہ عمل 20ویں صدی سے شروع ہو گیا تھا، لیکن 21ویں صدی آتے آتے کچھ بہت واضح قسم کی تبدیلیاں ایسی معاشرے میں قائم ہو گئی ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کے پیش نظر اسلام کے پریزنٹیشن میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے یا آنا جن کا ضروری ہے، تاکہ یہ بات صحیح طور پر ترسیل ہو سکے اور صحیح طور پر بات پہنچائی جا سکے۔ تو میں نے اپنے غور و فکر کے دوران جو تبدیلیاں اس وقت آئی ہیں، انسان کی جو پرائرٹیز میں تبدیلی آئی ہے، جو مصروفیات کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کی بنا پر جو ہماری ترجیحات میں تبدیلی آئی ہے، اس کے پیش نظر میں نے 3 پہلو میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے جب ہم اسلام کا تعارف کرائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کا انسان، ایک پہلو جو ہے، اس وقت کا انسان اس دنیا کے قوانین پر، ضابطوں پر، اور جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے قدرتی طور پر، ان پر اس نے اتنا گویا کہ کمال حاصل کر لیا ہے ان کے فہم کے اندر، ان کے انڈرسٹینڈنگ میں، ان قوانین اور ضابطوں کی جانکاری میں، کہ اب وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب کیا چیز ہونے والی ہے، کیا ہوگا اور کیا خرابی ہو گئی ہے جس کو ہم کس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گویا قوانین کا اتنا علم، نہ صرف یہ کہ ان کا علم اور ادراک، بلکہ ان کو نئے نئے میدانوں میں ان قوانین کو، یعنی قوانین فطرت کو استعمال کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کا جو ایک عادت پڑی ہے، جو اس کی گویا کہ اس کی ٹریننگ ہو گئی ہے، اب وہ اس کے سامنے کچھ مسائل باقی نہیں رہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے تمام مسائل ہم خود انہی جو قوانین ہم نے معلوم کیے ہیں ان کی بنیاد پر ان کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ جملے جو پہلے بولے جاتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ مالک ابھی کام ہو جائے گا، اب وہ زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ اگر یہ بات کہی بھی جائے تو آج کے بچے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا کریں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں اس طرح کہنا کہ اللہ مالک ہے، یہ ایک لیتھرجی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ نہ کہہ کر ہم اس کام کو انجام دیں جو اصول ہمیں معلوم ہیں، جو ضابطے ہمیں معلوم ہیں،
جن کے نہ کر پانے کی بنا پر، جن کو امپلیمنٹ نہ کر پانے کی بنا پر یہ خرابیاں ہوئی ہیں۔ تو وہ ایسا لگتا ہے، بتدریج ایسا مزاج ہو گیا ہے کہ جیسے آج کا انسان دعاؤں کا محتاج نہیں رہا، اسے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کلیم کرتا ہے کہ میں اپنی ڈیسٹینی کو، اپنے مقدر کو خود ہی ٹھیک کر لوں گا، اور وہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ گویا اس کائنات پر اس کا جو کنٹرول ہے اتنا زبردست ہے، اور یہ اس نے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا ہے کہ اس نے مختلف قوتوں کو ہارنس کر کے، مختلف قوتوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس کائنات کو تقریباً اپنا غلام بنا لیا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بڑی بڑی آسانیاں اس نے پیدا کر لی ہیں۔ اس کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے، اس کی قوت اور اس کا جو اس کائنات میں جو پینیٹریشن ہے اس سے انپریسیڈنٹڈ اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو شخصیت بنی ہے وہ کچھ اس طرح کی بنی ہے۔ تو اس طرح کی شخصیت کو اسلام کی دعوت دینا ایک بڑا چیلنج ہے۔ کون سے وہ نکات ہوں جن میں ہم یہ بتا پائیں اس کو کہ یہ مسائل ہیں، اور اس میں ان تمام تر عظیم تر کامیابیوں کے باوجود یہاں انسان مجبور نظر آتا ہے، اور یہاں ضرورت ہے کسی دین کی، کسی اور سسٹم آف لائف کی۔ ایک پہلو یہ ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اسلام کا ایک تعارف ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان تمام ترقیوں میں رہنے کے باوجود، ان تمام ترقیوں سے استفادہ کرتے رہنے کے باوجود، بہت سے انسانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو مذہب کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ مذہب ضروری ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ مذہب ایک روحانی ضرورت ہے، اور یہ روحانی ضرورت کسی طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتی جب تک کہ کسی نہ کسی مذہب کا سہارا نہ لیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ مذہب کا رول ڈویزیو قسم کا رہا ہے، اس نے انسانوں کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہے، انٹیگریٹ نہیں کیا۔ مذہبوں نے نفرتیں پھیلانے کا انتظام بھی کیا ہے، اور خون خرابے کا انتظام بھی کیا ہے۔ یہ پہلو بھی گویا کہ مذہب کا ان کے سامنے رہتا ہے۔ چنانچہ مذہب ان کو ایک روحانی ضرورت تو محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے ایک ڈویزیو فورس سمجھتے ہیں۔ مکمل طور پر یعنی مذہب کی طرف راغب ہونا ایسے افراد کے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک نئی آئیڈینٹی ہے جو اس دور میں پیدا ہوئی ہے، اور ہمیں اسلام کا تعارف کراتے ہوئے اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کیا یعنی کہ کس انداز سے پیش کریں کہ یہ پہلو پر ایک نقطہ نظر سامنے آئے، اور آج کا انسان اس پر مطمئن ہو سکے۔ ایک اور تیسری ڈائمنشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ ہر دور کے ذہین لوگ، کچھ افراد مذہب کو بطور ایک روحانی تجربے کے سمجھتے رہے ہیں، اور روحانی تجربہ ہر آدمی اس روحانی تجربے کو لائق کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی مذہب کسی کو قبول ہوتا ہے، یا جن لوگوں سے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ ان لوگوں سے متاثر ہوتا ہے جنہوں نے مذہب کو بطور تجربہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک تجربہ ہے، ایک روحانی تجربہ ہے، اور ہر انسان اس روحانی تجربے سے گزرنا چاہتا ہے۔ تو کوئی مذہب کا ایسا سلسلہ جو انسانوں کو اس طرح کے تجربات سے روشناس کرا سکے، بتا سکے، اور خود ان کو ایکسپیرئنس کرا سکے، یہ بھی ایک اٹریکشن ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک ڈائمنشن ہو سکتی ہے جس کو پیش نظر رکھ کے ہم اسلام کا تعارف کرا سکتے ہیں، اور شاید ہم اس میں خاصے کامیاب ہو سکیں۔ تو اس وقت دور جدید میں یا 21ویں صدی کے اس زمانے میں ہمیں یہ 3 طرح کی ڈائمنشنز نظر آتی ہیں انسانوں کی سوچ میں، انسانوں کی فکر کے اندر، انسانوں کی مصروفیات میں، ان کی ترجیحات میں۔ ان ڈائمنشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اسلام کے تعارف کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ تو میں بتاتا ہوں مختصراً کہ اس تیاری سے میری مراد کیا ہے۔ مثلا پہلا ڈائمنشن کے سمے سے کہ میں نے عرض کیا، اس کو پس منظر میں لیتے ہوئے میرا پرپوزل یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا تعارف ہم کرائیں تو اسلام کے ورڈ ویو کی حیثیت سے کرائیں کہ اسلام کا ورڈ ویو کیا ہے۔ ورڈ ویو ایک ایسی اصطلاح ہے جو ہر انتہائی پڑھے لکھے شخص کو متاثر کرتی ہے، چاہے وہ سائنس کا آدمی ہو، چاہے وہ نان سائنس کا آدمی ہو، کسی فیلڈ کا آدمی ہو، لیکن اگر جدید افکار و خیالات اور سے وہ واقف ہے اور جانتا ہے کہ جدید دنیا کدھر جا رہی ہے، تو ورڈ ویو کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ بتائیں کہ اسلام کا ورڈ ویو یہ ہے، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ بہت سے مسائل جو ورڈ ویو غلط ہونے کی بنا پر جدید دور کی ترقیوں نے جو مسائل کھڑے کیے ہیں، اگر
اسلام کا ورڈ ویو ہم سمجھا سکیں مناسب انداز سے، تو وہ خرابیاں، وہ غلطیاں جو ہوئی ہیں ان سے ہم نمٹ سکتے ہیں، ان کو شاید ہم ریمیڈی کر سکتے ہیں، اور کم سے کم یہ میسیج ہم دے سکتے ہیں کہ اگر اس ورڈ ویو کے تحت یہ کام ہونے لگیں، ترقیوں کا یہ کام ہونے لگیں، تو یہ کمزوریاں جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہیں، یہ خرابیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جن کے نتیجے نقصانات بھی ہو رہے ہیں، یعنی ترقی کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی واضح ہیں، تو ان سے ہم بچ سکیں گے۔ تو اسلام بطور ایک ورڈ ویو کے یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس پر لٹریچر یا جو بھی جس شکل میں بھی ہم کمیونیکیشن چاہتے ہوں کرنا، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اس ورڈ ویو میں کیا کیا چیز آتی ہے میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ورڈ ویو میں آتی ہے اس کا تعلق کاسمولوجی سے ہے، یعنی یہ کائنات کیا ہے، کب بنی، کیسے بنی، اور اس کے بننے میں کتنا وقت لگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں انسان بھی شامل ہے، انسان کی پیدائش کب ہوئی، کب ہونی شروع ہوئی، کن کن مراحل سے گزری، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزوں کو ہم لیں گے، یہ کاسمولوجی میں چیز کسی حد تک کاسمولوجی میں چیز آ جائے گی۔ انسان کے بارے میں بھی یہ بتائے گا ورڈ ویو کہ انسان کن مراحل سے گزرا ہے، اور اپنے ارتقاء میں، اپنی پیدائش میں اور اپنے ارتقاء میں۔ تیسرا پہلو اس بات سے ہے کہ انسان کے جو عزائم کی تشکیل جو ہوتی ہے، انسان کیا چاہتا ہے کرنا، یہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور کون سے فیکٹرز ہیں جو اس کے عزائم کو متعین کرتے ہیں، اس کی روایتیں، اس کے جو سوسائٹی ہے انسان کی، اس کے اندر کون سی روایتیں پنپتی ہیں، کون سی روایتیں پاپولر ہوتی ہیں، ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ان کی نیچر کیا ہوتی ہے، یہ بھی ورڈ ویو کا ایک حصہ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ تمام جو کائنات چل رہی ہے، انسانوں کے جو مختلف سرگرمیاں جاری ہیں، ان میں اصل میں محرکات کیا ہیں، تو جن کے نتیجے میں انسان کچھ کام کرتا ہے، کچھ کاموں سے رکتا ہے، کچھ کام کرنا چاہتا ہے، کچھ کاموں سے وہ اجتناب کرنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کون سی وہ چیزیں ہیں، کون سے وہ فیکٹرز ہیں جن کے نتیجے میں یہ سب ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارے ورڈ ویو ہی سے آتا ہے۔ چوتھی چیز ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات کے دنیا کے اندر، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا انٹینٹ کیا ہے، اس کو ہم فلسفی کی زبان میں کہتے ہیں ٹھیلیو، اس کا ٹھیلیولوجی کیا ہے اس کی۔ تو یہ تمام جو ڈائمنشنز ہیں یہ ورڈ ویو کے تحت آتی ہیں۔ جب ہم اسلام کا ورڈ ویو بیان کریں گے تو تمام چیزوں کو ہمیں بیان کرنا ہوگا۔ تو آپ اتنا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ گو کہ ہم ان تمام ٹاپکس کے تحت اسلام کا موٹا موٹا تعارف کرا رہے ہوں گے، لیکن اس روایتی تعارف سے یہ بالکل مختلف ہوگا جس کو ہم مختلف جو روایتی انداز میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ہم جس انداز کا تعارف پڑھتے آئے ہیں، اور جو لوگوں کو شاید آج متاثر کم کرتا ہے، اس انداز کا ایک تعارف ہمیں تیار کرنا چاہیے ان دی نیم آف اسلامک ورڈ ویو۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ جو مذہب کو جو ضروری تو سمجھتے ہیں، لیکن روحانی تجربے کے یعنی روحانیت کے اعتبار سے روحانی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مذہب نے انسانوں کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہے، انٹیگریٹ نہیں کیا۔ یہ ایک چلا آ رہا ہے پرسپشن، اور ایسا غلط بھی نہیں ہے، مذہب کے نام پر بہت کچھ ہوا ہے، اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اس پر میرا یہ خیال ہے کہ قرآن جس انداز سے اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے، ظاہر ہے جب ہم قرآن دیتے ہیں کسی کو پڑھنے کے لیے، تو قرآن جو پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کے جو کہتا ہے کہ اس کتاب سے وہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، ان کو ہدایت بن سکتی ہے، جو اس کے بارے میں قرآن بہت واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6-7 قسم کے ٹریٹس ہیں قرآن گناتا ہے کہ جن کے اندر یہ پائے جاتے ہیں وہ اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ بظاہر اگر غور و فکر کے بغیر دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں۔ اصل میں ہمارے ہاں جو مذہب کا تصور ہے کہ اسلام کی ابتدا آدم سے ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کو اسلام کی جو اللہ نے ہدایت دے کر اس دنیا میں بھیجا، وہ ہدایت پرکولیٹ ہوتی رہی تمام انسانوں میں۔ جب انسان مختلف قبیلوں، مختلف قومیتوں میں تقسیم ہوا تو یہ پرکولیٹ ہوتی چلی گئی ہر قوم کے اندر، ہر قوم کے ہاں پہنچی، اور ہمیں معلوم ہے
کہ اللہ نے ہدایت کے لیے ایک لاتعداد انبیاء اکرام بھیجے ہیں، ہر قوم میں ایک ڈرانے والا، ایک بتانے والا ایک آیا ہے۔ یہ ہمارا علم کتاب ہم کو بتایا گیا ہے۔ تو گیا ہر قوم کے اندر، چاہے وہ کہیں بھی رہتی ہو، اس کے اندر اس ہدایت کی جو اللہ نے آدم کو دی تھی، اور جو وقتاً فوقتاً پھر اس کو رینیول اس کا ہوتا رہا، وہ ہر قبیلے میں، ہر قوم میں کسی نہ کسی شکل میں، چھوٹی شکل میں، بڑی شکل میں، بہت منظم شکل میں یا غیر منظم شکل میں، یا محض روایتوں اور کہانیوں کی شکل میں ہی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ تو تصور یہ ہے کہ مذہب کو اس طرح سے پیش کی جائے، یا اسلام کو اس طرح سے پیش کی جائے کہ وہ اسی روایت کا ایک سلسلہ ہے، اسی روایت کا جو آدم سے شروع ہوئی تھی، بعض جگہ پہنچتے پہنچتے اور وہ جو ہے اس میں کچھ کمیاں واقع ہو گئیں، کچھ اس میں خرابیاں در آئیں، لیکن بہت سی باتیں، بہت سی تعلیمات، ہدایت کے بہت سے پہلو ان تمام روایتوں میں آپ کو مشترک نظر آئیں گے۔ اس اشتراک کی واحد وجہ یہی ہے کہ ان کا سورس ایک ہی ہے۔ تو یہ بتانا چاہیے، ایک ایسا تعارف ہو اسلام کا، اور ظاہر ہے کہ اس قرآن کے اسی پیمانے پر ہو کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ جو مختلف مذہبی روایتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، بنیادی طور پر ایک اس مذہبی بیسک اور کور روایت کا حصہ ہیں، اس سے ٹوٹ کے آئے ہیں۔ تو اس طرح جب ہم اسلام کا تعارف کرائیں گے، ایک قسم کی انسانی جگانگت پیدا ہوگی، لوگوں کو لگے گا کہ ہم بھی اس روایت کا حصہ ہیں اور یہاں کچھ خرابیاں ہمارے اندر آئی ہیں۔ تو قرآن کی جو اپروچ ہے اسلام کا تعارف کرانے کی، یہ ہمیں اس اپروچ سے ڈیفرنٹ نظر آتی ہے جو اکثر و بیشتر روایتی طور پر ہمارے کتابوں کی شکل میں ہمارے لکھی گئی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ تعارف اسلام کا اس بنیاد پر بھی ہو، جس بنیاد پر جس طرح کہ قرآن اپنے آپ کو کا آغاز کرتا ہے۔ تو اس سے ایک پوری مذہبی ایک مذہب ہمیں ایک کنٹینیوٹی نظر آئے گی، اور مختلف علاقوں میں مذہب اسی شکل میں نظر آئے گا۔ ہم زیادہ بہتر طور پہ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ مذہب اصل میں شکل اس کی یہ تھی اور یہ بگڑ کے یہ شکل ہو گئی ہے۔ شاید یہ سمجھنا میں شاید آسان ہو، یہ ایک اس دور میں شاید یہ ایک ضرورت بن کے ابھری ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب ایک روحانی تجربہ بھی ہے، اور جو لوگ اس تجربے سے گزرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی خوبصورت تجربہ ہے، بڑا قیمتی تجربہ ہے۔ وہ اس تجربے کو کرتے رہنا چاہتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو اس تجربے کو سنتے ہیں وہ بھی اس تجربے سے گزرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا روحانی تجربہ ہے، اور جو لوگ گزرے ہیں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ بڑے اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں۔ ان کے اندر انسان دوستی پائی جاتی ہے، ان کے اندر عظمت ہے، وہ تمام کردار ان کے اندر ہیں جن کو ہم سوچ سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات والا صفات ہے وہ اس طرح کی ایک شخصیت ہے۔ ہمیں سیرت پر بہت سی کتابیں ملیں گی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے قبل کے حالات، پھر پیدائش کے بعد کے حالات، پھر پورا جو سلسلہ ہے آخر تک وہ بیان کر جاتی ہیں، بطور ایک ہسٹری کے بیان کرتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن یہاں ہمیں بتانا یہ چاہیے کہ یہ ہستی جو اتنی عظیم ہستی ہے، جو کہ عظیم ترین تجربے سے گزری ہے مذہبی دنیا کے، اور تو اس کا روزمرہ کا معمول کیا تھا۔ اور اس تجربے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بیک وقت روحانی تجربہ بھی ہے، اور مکمل طور پر اپنی مادیت بھی لیے ہوئے ہے۔ یہ ایسا تجربہ ہے، یہ عجیب غریب تجربہ ہے، عجیب غریب یہ شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں کہ روحانی اعتبار سے آپ ہمالیہ پہ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن جو مادی ضروریات ہیں اس سے کبھی کہیں کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ ایسی شخصیت ہے جو بہت کم ملتی ہیں، لیکن اس کا چھوٹے موٹے تجربے بھی اس نوعیت کے جب انسان کو ان تجربوں سے گزرتا ہے تو بڑے خوبصورت اور بڑے قیمتی تجربے بن جاتے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ شخصیت، اتنی عظیم الشان شخصیت روزمرہ کے ماحول میں کیسی تھی، اس کی صبح کیسی ہوتی تھی، اس کی شامیں کیسے گزرتی تھیں، اس کی راتیں کیسے گزرتی تھیں۔ وہ دوستوں سے ملتا تھا، وہ اور اپنی بیویوں سے ملتا تھا، عورتوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا تھا، بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا تھا، اس کے کھانے پینے کے انداز کیا تھے، جو بیمار ہوتا تھا یا کوئی اس کا ساتھی بیمار ہوتا تو ان کو کیا مشورے دیتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ زندگی کے تمام، یعنی زندگی پورے اپنے مکمل طور پر اس نے بھرپور زندگی سستی نے گزاری، لیکن یہ تجربہ بڑا عجیب غریب تجربہ رہا ان کو، یہ جو روحانیت کا تجربہ تھا۔ تو ایسی شخصیتیں اس پہلو سے اگر ان کو دیکھا جائے
تو یہ متاثر کرنے والی یہ متاثر کرتی ہیں، یہ شخصیتیں متاثر کرتی ہیں، اور ان شخصیتوں سے متاثر ہو کر پھر انسان اس چیز سے متاثر ہوتا ہے جس کی ہدایت ان شخصیتوں نے دی ہوتی ہے، جنہوں نے جو پیغام یہ شخصیتیں لائی ہوتی ہیں۔ تو اسلام کو اس انداز سے پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس ہستی کی تعارف سے ہم اسلام کو پہنچائیں، لیکن یہ کتابیں اس روایتی طرز کی سیرت کی کتابیں نہ ہوں، بلکہ جو میں نے ڈائمنشن بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کتابیں تیار کی جائیں یا مضامین تیار کی جائیں۔ میرا اپنا گمان، ممکن ہے گمان غلط ہو، یعنی گمان ہی ہو، کہ اس طرح کی ان تینوں جو ڈائمنشنز میں نے بتائی ہیں ایک مکمل طور پر، منظم طور پر مضامین یا تعارف نہیں کرایا گیا۔ تو میرا خیال ہے اگر اس پس منظر میں ان تین پس منظر میں اسلام کا تعارف کرا جائے تو شاید اس دور کے انسان کو زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ بہتر طور پر وہ اسلام کو سمجھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی ان کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے اور ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔